آج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پروڈیوسر آف رفاع FM 102.2 اظہر نیاز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 مارچ ہے. اس سال کا 68واں دن اور اس برس کے ختم ہونے میں 297 دن باقی ہیں. 9 مارچ کے کچھ اہم واقعات. لبنان میں 9 مارچ جو ہے وہ عام طور پر عید المعلم کے طور پہ منایا جاتا ہے. یہ نام مجھے یہ ٹرمنالوجی بڑی اچھی لگی. عید المعلم یعنی ٹیچرز ڈے، اساتذہ کی عید. لبنان میں 9 مارچ عید المعلم. ایک اہم واقعہ جو آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے 9 مارچ 1897 اور ایک جگہ مجھے ملا 9 مارچ 1892 جمال الدین افغانی کی وفات کا دن ہے. اچھا. جمال الدین افغانی 1838 میں افغانستان کے علاقے شیر گڑھ ضلع کنار میں پیدا ہوئے تھے اور 1844 میں کنار سے کابل آ گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمال الدین افغانی ایران کے علاقے اسد آباد میں پیدا ہوا ہے، اس لیے ایرانی اسے جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں. اور ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس میں ایک اسد آبادی چوک بھی موجود ہے. اوپر اس جو لگا ہوا ہے چوک کا جو بورڈ لگا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جمال الدین افغانی اور نیچے لکھا ہوا ہے اس بورڈ کے اسد آبادی چوک. اچھا. تو ان دونوں لوگ جو ہیں کلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ان کا تعلق تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایران سے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شیعہ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنی تھے. صحیح. ان دونوں کے کلیم سے اور تقسیم تو مزید ہو رہی ہے، اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی. جو جمال الدین افغانی کی زندگی کا مقصد رہا، ان کی زندگی کا مقصد رہا کہ عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیے جسے ہم آج پین اسلامزم کہتے ہیں. اس کے عام طور پر جو پہلی آواز اٹھائی وہ جمال الدین افغانی نے اٹھائی کہ اور اس سلسلے میں اس نے بہت سے ملکوں کا دورہ بھی کیا. وہ 17-18 سال کی برس میں ہی انڈیا میں آئے اور اس وقت بھی ان پر روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا کہ یہ چونکہ ان کا تعلق روس سے ہے. کچھ نے کہا کہ یہ پرشین بولتے ہیں، یہ افغانی نہیں ہے، لباس جو ہے وہ انگریزوں والا پہنتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے. لیکن وہ ایک جدید ذہن کے شخص تھے اور انہوں نے ترکی، ایران، انڈیا، فرانس، مکہ، مصر کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک تھے ان میں روس، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا دورہ کیا اور ہر جگہ ان کی کوشش یہی رہی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی طاقت کا ان کو اندازہ لگایا جائے. برطانوی تاج جو تھا وہ ان سے بہت خائف رہتا تھا اور کیونکہ وہ سخت مخالف تھے برطانیہ کے. انہوں نے کمال کی بات کہ فرانس سے ایک عربی کا اخبار اجرا کیا. یہ 1840 کی بات ہے. بہت عرصہ انہوں نے فرانس میں گزارا اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہاں بیٹھ کر میں آسانی سے تحریک پہ کام کر سکتا ہوں جو ان کی خواہش تھی. صحیح. 9 مارچ 1897 کو جمال الدین افغانی نے استنبول ترکی میں انتقال کیا، وہیں دفن کر دیا گیا. لیکن 1944 میں حکومت افغانستان کی درخواست پر ان کے جسد خاکی کو افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا. جمال الدین افغانی کی تقریر سے ایک اقتباس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو جمال الدین افغانی کے خیالات کیا تھے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مغرب میں رہا، میں نے وہاں اسلام دیکھا لیکن کبھی مسلمان نہیں دیکھے. میں مشرق میں رہا، میں نے مسلمان دیکھے لیکن کبھی اسلام نہیں دیکھا. 9 مارچ 1897 جمال الدین افغانی کی وفات کا دن. جی سامعین، آپ لوگوں نے سنا ہمارا یہ سیگمنٹ آج. امید کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا.